غزالہ حبیب آپ کو حلقہ عوام میں ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ عائشہ, تھینک یو سو مچ. میرے دوسرے مہمان تجزیہ کار جو کہ ہمارے شو میں شریک ہوتے بھی رہتے ہیں, صحافی ہیں, اطہر مسعود وانی, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. یہ جو ہم نے دیکھا اور ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا, اس قدر بھرپور احتجاج کیا گیا تھا, اس سارے پہلے تو اسی منظر اور اس کی ساری جو ترتیب تھی اور جتنی اسٹیٹ سے لوگ آئے تھے مختلف جگہوں سے بسیں بھر بھر کے, اس کے بارے میں آپ بتائیں. وہ وقت لاسٹ ایئر سپٹمبر میں عائشہ ایک ایسا وقت تھا کہ ہم نے 2 مہینے 5 اگست سے لے کے اس تاریخ تک دن رات کام کیا ایک تحریک کی طرح, کیونکہ میں بیسکلی ڈیلس میں ہوتی ہوں اور NRJ اسٹیڈیم میں مودی نے آنا تھا, جس کو انہوں نے ہاؤڈی مودی کا نام دیا تھا انڈین, اور بڑا اس کو شان و شوکت بخشنے کی کوشش کر رہے تھے. اور انلکیلی ہمارے پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی ادھر موجود تھے, اور ایسے میں لوگوں کو گھروں سے نکالنا, اور ڈیلس سے ہیوسٹن 5-5.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, ان بسوں کو بھر بھر کے ادھر لے کے جانا اور پھر واپس لانا, کیونکہ امریکہ میں سب کی لائف اتنی کمفرٹیبل ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو ہم نے فیس کیا, لیکن شکر اللہ الحمدللہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں پاکستان کے حوالے سے جو مختلف تنظیمیں کام کر رہی تھیں, جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں, ان سب کے بچے بچیاں مرد بوڑھے بزرگ سب گھروں سے باہر نکلے, اور صرف ڈیلس سے ہم 40 بسیں ہیوسٹن لے کے گئے, اور اس سے پہلے شام کو ایک عورتوں کی اور بچوں کی بس تھی وہ, اور صرف بسیں ہی نہیں, پھر بہت سارے لوگ, سینکڑوں لوگ اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں اور کوسٹرز میں, چھوٹی کوسٹرز میں گئے. پھر آسٹن سے ہماری بسیں گئیں, سین انٹونیو سے ہماری بسیں گئیں. تو وہ وقت ایسا تھا کہ اس کے بعد جب جنرل اسمبلی میں عمران خان صاحب کا خطاب تھا, ہم ادھر بھی گئے ڈیلس سے اور آسٹن سے ہم لوگ احتجاج کے لیے. تو کچھ لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے تو یکجہتی کے لیے گئے, یکجہتی کے لیے, مودی کے لیے آپ احتجاج کے لیے گئے, ان کے لیے احتجاج کے لیے. اور وہاں جنرل اسمبلی میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مودی کو شرمندہ کریں, کیونکہ عمران خان صاحب کی بڑی زبردست اسپیچ تھی پچھلے سال بھی جو انہوں نے کشمیریوں کے حق میں کی تھی. 30 منٹس دیکھیں, اتنا ٹائم انہوں نے صرف کشمیر تو وہ جب 1.5 مہینے کے اس عرصے میں لوگوں نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا تمہارا چہرہ بدل گیا ہے. کیونکہ میرے خیال میں ہارڈلی 2 سے 3 گھنٹے سلیپ لے سکتی تھی. لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, آپ خود امریکہ کتنی دفعہ جا چکی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکالنا کتنا مشکل کام ہے. اور ان کو وہاں کسی مطلب آپ کسی یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ جس سیاسی جلسہ ہے یہ لالچ دیا, وہاں لوگوں کو لالچ نہیں ہے جب تک وہ ڈیووٹڈ نہیں ہوں گے کشمیر کاز کے لیے. ہم اطہر مسعود کو بھی ساتھ شامل کر لیں اسی موقع پر. اطہر مسعود, یہ جو غزالہ نے وہاں کیا سارا, اور اس میں سکھ کمیونٹی بھی تھی, صاف ظاہر ہے کچھ امریکنز بھی ہوں گے, کچھ اور کنٹریز کے لوگ بھی ہوں گے جو کہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں آزادی کی تحریکوں کو بامقصد کرنا چاہیے, انہیں وہ کوئی دہشت گردی کی نہیں ہے, وہ ایک جینون کاز ہے. اثر ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن پر, کیوں نہیں ہوتا؟ جی بالکل, یہ چیزیں کاؤنٹ تو ہوتی ہیں, کسی نہ کسی سطح پہ یہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے آپ نے دیکھا کہ یہ برطانیہ میں ہماری جو کشمیری کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی بڑی ایکٹیو رہی ہے ہمیشہ سے, اسی طرح امریکہ میں پہلے ایسا نہیں تھا. لیکن اب آ کے امریکہ میں, اور کیونکہ امریکہ ایک دنیا کی وہ سپر طاقت ہے, سب سے بااثر ملک ہے اقتصادی طور پہ, فوجی طور پہ, تو اور ادھر رہ کے پاکستانی کمیونٹی کا, کشمیری کمیونٹی کا اکٹھا ہو کے یہ موبلائز ہونا کہ جب مودی کی آمد میں تو بڑا کریڈٹ جاتا ہے, اس ٹائم ان کا بڑے وہ جذبے کا, اس ٹائم تو پوری دنیا کے یہ میڈیا نے یہ بات تسلیم کی کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں, کشمیری ہیں, انہوں نے بھرپور جذبے کے ساتھ انڈیا کے اس اقدام کا 5 اگست 2019 کے اقدام کا انہوں نے بھرپور طور پر انڈیا کی مخالفت میں, اس کی مذمت میں کیا. کاؤنٹ کرنے کی بات ہے کہ جب یونائٹڈ نیشن کے سامنے, کسی بھی ادارے کے سامنے کوئی مظاہرہ کیا جائے, کوئی یہ میمورنڈم دیا جائے, بالکل اس کا نوٹس دیا جاتا ہے. سب سے بڑھ کے عوامی رائے عامہ جب دیکھتی ہے وہاں پہ, کیونکہ ایک بڑا انٹرنیشنل ایونٹ تھا, اس موقع پہ جب یونائٹڈ نیشن کے سامنے پاکستانیوں نے, کشمیریوں نے, ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے, انہوں نے یہ مل کے انڈیا کی جو مودی کی پالیسیوں کے خلاف, مودی کی جو پسندانہ ہندوانہ جو ان کی وہ سوچ تھی, اور خاص طور پہ کشمیر میں جو وہ اقدامات کر چکا ہے, اتنی بڑی قربانی کی تعداد میں کشمیر کو گرفتار کیا گیا,
ان کو 0.1 بھی اسپیس نہیں ہے وہاں پہ بات کرنے کی. جو پولیٹیکل ایکٹیویٹسٹ ہیں ان کو یا تو گرفتار کیا گیا ہے یا گھروں میں رکھا گیا ہے. کوئی نوجوان جو ہے 14 سال کے 15 سال کے ان کو بھی گرفتار کرتی ہے فوج. کوئی گھر ایسا نہیں ہے. اب تقریباً پہلے کہا جاتا تھا کہ 1 ملین آرمی 1 ملین سے بھی وہ تجاوز کر چکی ہوئی ہے. اور یہ جو میں اسی آپ کی بات پہ کہوں گی, یہ جو آپ کا احتجاج تو بڑا بھرپور تھا, خاص طور پر مودی کو جو جوتے مار رہے تھے آپ, وہ منظر جو ہے وہ آپ ہی تھی نا جو بالکل میں ہی تھی, اور اس سے پہلے انہوں نے مجھے ایک اسٹک دی تھی اور وہ اسٹک میں نے اتنی ماری کہ وہ ٹوٹ گئی, اور پھر انہوں نے مجھے جوتا دیا. کیونکہ یہ ساری کشمیری قوم کی طرف سے آپ نے غصہ نکالا بالکل اس کے غلط اقدامات پہ. آپ سوچیں کہ گزشتہ 72 سالوں سے ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں کیا کیا ظلم اور ستم برداشت نہیں کر رہے انڈین گورنمنٹ کے, اور 5 اگست کے بعد سے تو انہوں نے انتہا کر دی. اور وہ جو غم اور غصہ ہوتا ہے آپ کسی طور نکالنا چاہتے ہیں, اور اس جو پروٹیسٹ تھا اینٹی مودی, اس میں ہمارے ساتھ سکھ فار جسٹس اس کے لوگ بہت بڑی تعداد میں شامل تھے. ڈیلس کے لوگ, میں اسپیشلی کہوں گی کہ پورے امریکہ سے گو کے لوگ آئے, لیکن جس طرح سے ڈیلس والوں نے اس کا غزالہ کریڈٹ تو آپ کو جاتا نا کہ آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور آپ نے اکٹھا کیا. میں بھی USA میں, مجھے پتا نا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ 40 بسیں آپ لے کے گئے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. عمران خان کی جو اسپیچ تھی اقوام متحدہ میں, اس کے بارے میں امریکہ کے لوگوں کی کیا رائے تھی؟ یقیناً انہوں نے اس بات پہ بڑی خوشی محسوس کی ہوگی. تو اور دوسرا یہ کہ آپ امریکہ میں کیا سمجھتے ہیں, جنرل اسمبلی میں کچھ چیزیں بہتر ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ عمران خان بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان موجود ہیں, کیونکہ ان کا ایک اپنا شخصیت کا قد کاٹ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو تمام جو عالمی رہنما ہیں وہ اس کو سنتے ہیں. اور پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جب عمران خان صاحب کا خطاب تھا تو انہوں نے کشمیر پر بڑی درد مندی سے بات کی, بڑی جو کہتے ہیں نا دل کی گہرائیوں سے بات کی, اور پوری دنیا نے ان کے پوائنٹ آف ویو کو سنا. اور ہم کشمیری اس بات پہ بڑے تھینکفل ہیں عمران خان صاحب کے کہ وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ وہ خود کشمیریوں کے سفیر ہیں. لیکن عائشہ, اس کے باوجود بھی ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے, اسپیشلی جب ہم کشمیری ڈائسپورا باہر کام کرتے ہیں تو ہم بہت توقعات رکھتے ہیں, کیونکہ ہم سب کچھ جو کرتے ہیں وہ اپنی سطح پر اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں کوئی ریسرچ پیپرز چاہیے ہوتے ہیں, کبھی ہمیں کوئی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں, جو ہمارے ادارے وہ بھی ہمیں فراہم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. ہاں, یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ ادارے, اگر کشمیر کمیٹی ہے, میں آپ کی بات, آپ مزید اس پر سوچیں گے, اطہر کو بھی شامل کریں گے تو اتنی دیر میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کے آنے سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شو میں ہمیں زیادہ تر امپورٹنٹ باتوں پر بات کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب کشمیر کمیٹی رہی, مولانا فضل الرحمان تھے, ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہاں کوئی سیمینارز ہوئے ہوں, انہوں نے کشمیری کی عادت کو اکٹھا کیا ہوا ہو, پھر ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے کشمیر پہ کام کیا ہوا ان سب کو, صحافیوں کو اکٹھا کیا ہو تاکہ وہ آ کے آرٹیکلز لکھیں. یہاں اداروں میں اس چیز کی کشمیر کمیٹی پر زیادہ کام ہونے کی, اور دوسرے بھی جو ادارے ہیں وہاں سوشل میڈیا, آپ انڈیا پر اس پر بعد میں مجھے بتائیے گا, سوشل میڈیا انڈیا کا بہت ایکٹیو ہے, بڑے منظم انداز میں وہ لوگ آگے چلتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بہت بڑا خلا, یہاں کے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ وانی کشمیر کمیٹی نے کچھ نہیں کیا. لیکن آپ نے اداروں کی بات کی, کشمیر کمیٹی تو جو پارلیمنٹ کی جو کشمیر پہ ان کی نمائندگی ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ان کی تنظیم کر رہی ہے, کشمیر کی مسئلہ کشمیر اجاگر کر رہی ہیں, ان کا کام بھی اجاگر کرنا ہوتا ہے. اصل جو ہم بات کرتے ہیں اداروں کی, پاکستان کے حکومت کوئی بھی ہو, کشمیر کے جو امور ہیں, خارجہ امور ہیں, دفاعی امور ہیں, وہ ہماری آرمی کے پاس ہیں. آرمی کے یہ اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جو کہیں جواب دہ نہیں ہوتے, پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے, اور نہیں, اگر مولانا کرتے ہیں, مولانا مدرسے سے بچے اکٹھے کر لیتے ہیں, اس میں بات ایک جیسی ریلی بنا لیتے نا. صرف ریلی سے بات نہیں بنتی, ریلی تو صرف ہوتا ہے جب آپ اصل میں کچھ نہ کر رہے ہوں. جس طرح بھی عمران خان صاحب کا ذکر آیا, انہوں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں, وکیل ہوں, میں دنیا میں بتاؤں گا کہ RSS کا جو ایجنڈا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ نازیزم کا تھا وہ. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں دیکھنے میں آیا کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب ایک انٹرنیشنل واشنگٹن پوسٹ میں مضمون لکھتے ہیں, وہ RSS کے ایجنڈے پہ نہیں لکھتے, وہ لکھتے ہیں افغانستان کے مسئلے پہ. میں وہ اس مضمون میں ڈھونڈتا رہا, شاید 2 جملے انہوں نے کشمیر کے بھی شامل, کیونکہ زبانی تقریر کرنا اس کا امپیکٹ تقریر کے بعد ختم ہو جاتا ہے.
لیکن جو آپ رائٹ اپ دیں. ایک اور واشنگٹن پوسٹ ایسا اخبار جو عالمی سطح پہ اپنا رکھتا ہے، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. پرائم منسٹر صاحب بڑے دل سے یہ اس سے پہلے بھی حکمران گزرے جو کہتے رہے کشمیر ہماری، وہ رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، سب کچھ تھا، لیکن ان کے اور اب اس حکومت کے اور انتظامیہ کے قول اور فعل میں کشمیر پہ بہت زیادہ تضاد ہے. اچھا، یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کا کشمیری تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. تضاد نہیں. خان صاحب، عمران خان پرائم منسٹر سے ہم آپ کی بات کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ میں آپ افغان ایشو پہ افغان ایشو پر اگر آرٹیکل لکھا تھا تو RSS کے ایجنڈے کے آپ خلاف ہیں. کشمیر ایشو پر بھی آپ اتنی بڑی آواز اٹھا کے ہیں تو آپ وہاں بھی ہمارے جو صحافی ہیں ان کی یہ خواہش پوری کریں. کشمیریوں کے دل ہی خوش ہوں گے اور ایک آرٹیکل زبردست لکھیں. سوشل میڈیا اور وہ ہندو منظم انداز میں ہندو کمیونٹی بڑھتی ہے. امریکہ میں کیا کہتی ہیں، کس انداز میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں عائشہ، مجھے بڑی مایوسی ہوئی اور میں دل برداشتہ ہوئی جب برہان وانی کی شہادت کے دن میں ان کی برسی کے حوالے سے میں نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی. میں نے پہلی دفعہ پوسٹ لگائی، انہوں نے مجھے وارننگ دی. میں نے دوسری دفعہ پوسٹ لگائی، انہوں نے مجھے وارننگ دی. اچھا، پھر میں رک گئی. میرے ہسبینڈ نے تیسری دفعہ بھی لگائی اور ان کا فیس بک نے 24 آورس کے لیے اکاؤنٹ بلاک کر دیا. اور یہاں پہ میرے بہت سارے فرینڈز آف کشمیر کے جو دوسرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو تو وارننگ ہی ملی اور وہ رک گئے اور بھائی کا 24 آورس کے بعد اکاؤنٹ بلاک ہوا، لیکن یہاں پہ لوگوں کا مہینہ اکاؤنٹ بلاک رہا. تو ایز اے کشمیری نیشن، ایز اے پاکستانی نیشن، ہم گوگل جیسے صرف ایک ادارے کو یہ باور نہیں کرا سکتے کہ یہ ہمارے فریڈم فائٹر ہیں، یہ ٹیررسٹ نہیں ہے. آپ غزالہ، آپ اسی بات کو جاری رکھیے گا. ہمارے ساتھ بڑی اچھی رائٹر ہیں، کالم اور آرٹیکلز بھی لکھتی ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ساجدہ بہار. ایک باشعور خواتین میں ہم ان کا شمار کرتے ہیں. ساجدہ بہار، مظفر آباد سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. شکریہ عائشہ، آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہیں فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل USA ڈیلس سے آئی ہیں غزالہ حبیب صاحبہ اور اطہر مسعود وانی. یہ اسٹوڈیو میں غزالہ حبیب کی گفتگو سنیے، پھر آپ کو شامل کرتے ہیں. جی غزالہ. تو یہ ہماری بہت بڑی سفارتی ناکامی ہی کہوں گی، سیاسی تو یہ نہیں کہوں گی، کہ جو ہمارے مین ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے میں ناکام رہے ہیں. آج پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا ٹائم ہے اور آپ اپنی جو چیزیں ہیں وہ اس حوالے سے اسٹریم لائن نہیں کر سکے. ابھی اگر آپ کوئی بھی کشمیر کے حوالے سے اگر آپ سرچ کریں گے مائگریشن، تو وہ کشمیری پنڈتوں کی مائگریشن آتی ہے. اب وانی صاحب سے پوچھئے کہ ہم لوگوں نے کتنی دفعہ وہاں سے 3 مائگریشنز وہاں پہ ہو چکی ہیں، لیکن آج تک پاکستان کے کسی ادارے نے یہ زحمت نہیں کی کہ ان چیزوں کو بھی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ویکیپیڈیا پہ، یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائے. آپ کو تو بڑی جارحانہ پالیسی کی ضرورت ہے اور آپ تو دفاع بھی نہیں کر پا رہے. یہ جو آپ نے مائگریشن کے حوالے سے بات کی کہ ابھی تک پنڈتوں کی مائگریشن پر بات ہوتی ہے، تو کیوں نہیں اس مائگریشن کو لیا جاتا جو کشمیریوں نے کی؟ بات کو لینا چاہیے نا. ساجدہ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ میں ان کی یہ جو بات ہے کہ کشمیری پنڈتوں کی مائگریشن تو 1990 کی جو تحریک آزادی چلی تو ہندوستان نے اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے پنڈتوں کو وہاں سے ویلی کشمیر سے، وادی کشمیر سے دیش نکالا خود دیا وہاں کی حکومت نے. وارتن جگموہن کی حکومت تھی. لیکن یہ انسانی المیہ وہ ہے جو ہم کشمیریوں کی ہجرتیں 1947 سے لے کر آج تک کئی بار کشمیری مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی ہے، ہندوستان کے مظالم سے تنگ آ کر ان کے اس جبر کے خلاف. وہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے. یہ تو ہندوستان نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے. جب تحریک آزادی عروج پر تھی 1990-91 میں، تو وہ دکھانا مقصد یہ تھا کہ حالانکہ کشمیر کی فضا جو ہے بہت پرامن لوگ ہیں، رواداری کا ماحول ہے، تو وہ دکھانا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں اقلیتوں کے ساتھ
इस तरह का सलूक करते हैं और उनका जीना हराम। बिल्कुल। उन्होंने अभी भी उनकी जायदादें संभाल कर रखी हैं। असल में इशू कश्मीरी पंडितों का तो इस वक्त कुछ भी नहीं, वो तो अब भी आ सकते हैं। अब तो हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के कई कई जगहों से लोगों को दफा 370 के खत्म होने के बाद लाकर बता सकता है। ये वही प्लान है जो जम्मू में इज्तमाही तौर पर नस्लकुशी की हुई थी मुसलमानों की, यहाँ भी वही नस्ली सफाया होने जा रहा है। आए रोज नौजवान शहादतें पेश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कश्मीरी पंडितों का इस वक्त क्या कंसर्न है। तो जब भी चाहे, मैंने खुद देखा है कश्मीर में उनकी प्रॉपर्टियां, उनके घर, हमारे कश्मीर के लोग, कश्मीरी मुसलमान उनको संभाल कर रखते हैं। अभी तक किसी ने भी कश्मीर के आला ज़रफ़ लोगों का कैरेक्टर देखिए, अच्छा, उन्होंने किसी ने कोशिश जी। नहीं की कि उसको। जी, हाँ। इशू इस वक्त ये है कि मसला कश्मीर के लिए जो ये कहा जा रहा है सुकूत कश्मीर हो गया, क्योंकि साल पहले तब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में कहा कि मैं कश्मीरियों का सफीर हूँ, मुझे आने दें, तो मैं आकर मैं वारिस हूँ, मैं सफीर हूँ। हाँ। तो कश्मीरी कौम भी बहुत खुश हुई। तो उसके बाद तो मायूसी की फसा है। असल इशू कश्मीर के आर पार लोगों का है। ये अथरवानी भी माइग्रेटेड लोग हैं और मैं भी, और इसी तरह कई हजारों लाखों इंसानों का अलमिया है। पंडितों के रास्ते में कोई एनओसी हायल नहीं है। पंडित अगर दिल्ली और बंबई ले गई उनको जगमोहन की हुकूमत, उनको एनओसी कोई नहीं, कोई खारदार बाढ़ नहीं है। हाँ, कोई आप लोगों की कोई फैमिली के साथ नहीं है। अच्छा पंडितों के रास्ते में सुनिए पंडितों के रास्ते में वो खारदार बाढ़ नहीं है जो मेरे और अथरवानी के श्रीनगर बारामूला। बिल्कुल सही। साजिदा, यही बात गजाला कह रही है कि उस इशू को उसको इंडिया ने उठा दिया। तो आपकी माइग्रेशन और आपकी खारदार तारें और आप दरिया के आर पार मंजर देखते हो, उसको तो कोई इदारा नहीं यहाँ से उठा रहा ना। ये एक्टिव होना है ना सोशल मीडिया पे। कौन उठाएगी? इदारा हमारी वारिस, हमारा फरीक, मसला कश्मीर का एक तरफ फरीक हिंदुस्तान, एक तरफ पाकिस्तान, और इदारे अलग क्या उठाएं? अगर मैं और अथरवानी आवाज उठाएं कि कॉफी तक जाएं, हमें रोक लिया जाएगा। ये लाखों इंसानों का अलमिया है। और साल एक से जहां तक मैं समझती हूँ, कश्मीर, वादी कश्मीर के लोग पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसका मतलब है वो उनके साथ उतनी ही नफरत करते हैं। आए रोज वहाँ शहादतों के सिलसिले जारी हैं। बिल्कुल इसी तरह साजिदा, इसी तरह की मूवमेंट यूएस में गजाला ने चलाई, और मोदी जब आए थे तो इन्होंने लोगों ने बड़ा भरपूर एहतजाज किया था। शो में हमने कुछ वीडियोस भी शामिल किए। गजाला, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल, आपको क्या इन चीज़ों के सारे फ्रेंड्स के सारी हमारी गुफ्तगू के बाद उम्मीद क्या नज़र आती है? फिर हम और मौज़ूआत पर भी जाएंगे। ये जो इतना आप गंभीर हो गया, मसला बना दिया गया। अच्छा आयशा, हम जब मोदी के प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसी दौरान हमने एक और काम किया था जो बड़ा रिमार्केबल था, कि हमने सिख फॉर जस्टिस और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल ने मिलके हमने कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट बनाया था, KRFF, और उस प्लेटफॉर्म से हमने ह्यूस्टन के सिटी कोर्ट में मोदी के लिए $100 मिलियन का लॉ सूट फाइल किया था, जो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है कश्मीर में। वो जो पिटीशन आपने दायर की थी उसकी हमने कॉपी भी ली, और वो पिटीशन, उसकी बल्कि डिटेल बताएं क्या थी। और उसमें अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी कि वो पाकिस्तान में इतना प्रोपेगेट नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में जिस तरह से उन्होंने मेरा, क्योंकि मैं मेन प्लेंटिफ थी, जिस तरह से मुझे विक्टिमाइज किया गया और मेरा नाम मुख्तलिफ तंजीमों के साथ जोड़ा गया और मुझे निशाना बनाया गया, लेकिन अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी कि मोदी के उस केस में समन जारी हुए। और जब मोदी लास्ट ईयर जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए यूएन में पिटीशन दायर की थी ना? नहीं, हमने ह्यूस्टन सिटी कोर्ट में की थी। अच्छा, कोर्ट में की थी। ये बहुत अच्छा। और वो जब वो न्यूयॉर्क में होटल में खिताब कर रहा था तो एक फर्म ने उसको वो समन सर्व करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको इम्यूनिटी थी, तो वो समन तो सर्व नहीं हो सकी, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी और उसे होटल के पिछले रास्ते से छुप के बाहर निकलना पड़ा। और फिर उसके बाद वो समन थे हमने इंडियन कॉन्सुलेट ह्यूस्टन में सर्व करवाए, और उन्होंने बड़ा मिसबिहेव किया, क्योंकि वो एक अमेरिकन फर्म थी और एक वाइट पर्सन जब वो सर्व करने गया तो जिस तरह इंडियन कॉन्सलर ने उसके साथ मिसबिहेव किया, वो एक बहुत बड़ी खबर पूरी दुनिया में चली थी। और अब जब भी मिस्टर मोदी वजारत उज़्मा की कुर्सी से उठेंगे और वो अमेरिका जाएंगे तो इंशाल्लाह वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये पिटीशन साजिदा की तरफ फिर जाएंगे। ये पिटीशन जिन्होंने दायर की और ह्यूस्टन कोर्ट में की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी वहाँ, इसको भी यहाँ हमें नहीं पता चला, यहाँ हाईलाइट नहीं हुई।
جی بالکل، یہ اس میں اب دیکھیں نا، یہ غزالہ کا تعلق اس علاقے سے ہے آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ سے، جس کو غازیوں کی شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. وہاں پہ ایک ایک نام، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ سکھوں کے خلاف بھی یہ ان کی کھالیں کھینچی گئی ان کی. تو ان کا یہ جذبہ وہی ان کا خاندانی جذبہ ہے جو یہ امریکہ میں جا کے، ورنہ یہ بھی اپنی لائف انجوائے کر سکتی تھی، یہ کر رہی ہیں. وہ جذبہ ہے ان کو کرنے کا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اداروں کی، ان سے تو وہاں پہ ایمبیسی کا بھی رابطہ ہونا چاہیے. اب یہ پاکستان آئی ہیں، اگر یقین کریں انڈیا کے جو لوگ جو باہر کام کرتے ہیں انڈیا کے لیے، ان کا وہاں پہ جب وہ واپس آتے ہیں، ان سے ایمبیسیز بھی ان سے رابطہ رکھتی ہیں، ان کے ادارے بھی، ایون کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اب یہ غزالہ آئی ہوں گی، معلوم نہیں ان سے اس بات کا تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی ادارے نے ان سے رابطہ کیا ہو، ISPR نے یا ہم نے اسی لیے بلایا نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. یہ بھی کشمیری ہے، میں بھی کشمیری ہوں، ہماری سائدہ بہن ہماری کشمیری ہے. ہم کشمیریوں کا یہی کمپلین ہے پاکستان کی انتظامیہ سے، پاکستان کی حکومتوں سے، آپ کشمیریوں کی مشاورت نہیں لیتے ہو. اچھا، ہم نے جو جو آپ کے کشمیر کے لوگ فورم بناتے ہیں نا، اس پہ ہمیں بھی تھوڑا سا گلا ہوتا ہے کہ وہ بھی کھلا کر دینا. تنظیمیں نظر آ جاتی ہیں، تنظیم اپنی کچھ ہوتی ہیں کاغذی تنظیمیں، کچھ ہوتی ہیں پرسنالٹی یہ بلڈ اپ کرنے کے لیے تنظیمیں، بڑے پیمانے پر مل کر چلانا. جو تنظیمیں کام کرتی ہیں وہ نظر آتی ہیں. مثلاً اچھا، ایک اور چیز میں ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جو یہاں پہ پاکستان میں مجھے میڈیا میں بالکل نظر نہیں آئی، سوائے ایک دو چینلز کے جو میرے پرسنل دوست تھے، انہیں میں نے ویڈیو کلپس بھیجے اور انہوں نے اس کو آنر کیا، کہ ہمیشہ سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی کشمیر صرف ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، انسانی حقوق کے علاوہ آپ اسے بات نہ کریں. لیکن میرا پرسنل بلیو یہ ہے کہ کشمیر انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ مذہبی بنیادوں پر تخصیص کا بھی مسئلہ ہے. بالکل، 2 نیشن تھیوری ہم ہمیشہ لے کے آتے ہیں. اور ابھی ساجدہ کی طرف آپ کی بات کے بعد جائیں گے تو یہ ہے، یہ خالی ہیومن رائٹس کا بھی ہے، لیکن اصل میں تو یہ بنیاد جو تقسیم کی طے ہوئی تھی وہ اصولی طور پر اسی کی قراردادیں UN میں موجود ہیں. تو لاسٹ ایئر نومبر میں یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم ہے، مذہبی رواداری کا ادارہ پوری دنیا میں. تو میں نے پرسنل ایک ایفرٹ کی، میں نے یہاں پہ لون صاحب ہمارے بہت اچھے تحریکی ساتھی ہیں، ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ فیکٹس اینڈ فیگرز دے دیں کہ مذہب کی بنیاد پر کہاں کہاں وکٹمائزیشن ہوئی ہے، تو میں اس ادارے میں رپورٹ پیش کروں گی. انہوں نے مجھے شیخ تجمل صاحب یہاں کشمیر میڈیا سروس کے ہوتے ہیں، ان کا نمبر دیا، میں نے ان سے رابطہ کیا. تو انہوں نے مجھے یہ ہیلپ کی کہ انہوں نے مجھے بیسک فیکٹس اینڈ فیگرز بھیجے. لیکن خود چونکہ میں ٹی وی ریڈیو سے وابستہ رہی ہوں، مجھے لکھنے کا شوق ہے، اخبارات میں لکھا، تو میں نے ایک رپورٹ مرتب کی اور میں نے ان کو وہ پیش کی. اور اس کا اتنا بڑا رزلٹ نکلا کہ فیبروری میں اس سال جب انہوں نے اپنی رپورٹ پبلش کی تو انہوں نے تمام ان مذہبی وکٹمائزیشن کو اپنی رپورٹ میں شامل کیا USCIR نے، کہ کشمیریوں کو مذہب کی بنیاد پر جمعے کی نماز پہ پابندی، جو ہماری یہ کہاں سے جمہوری اور روشن خیالی. ابھی ساجدہ باہر اسی سوال پر آپ کی طرف آئیں گے. جی وہ انڈیا امریکن گورنمنٹ کی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ مذہبی دنیا میں مذہبی آزادی کے بارے میں امریکن گورنمنٹ کی رپورٹ، اس میں انڈیا کا پورا تھا کافی تفصیل کے ساتھ جو وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ ہوتی ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں. کشمیر کے بارے میں ہم نے الگ سے ایک پیراگراف دیا تھا، اس سے کشمیریوں کو بڑا حوصلہ ملا. پتا کہ ہم نہیں آئے، یہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے نا، یہ ہم روز نیوز پر. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ قومی سلامتی اور امپورٹنٹ جو پاکستان اور پاکستانیت، کیونکہ ایس کے نیازی کا نظریہ یہی ہے جو مجید نظامی کا تھا، اسی بیس پر ہم روز نیوز پہ اور روزنامہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. تو اس بنیادی نظریے کی بنیاد میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ساجدہ یہ جو مذہبی خالی ہیومن رائٹس نہ لینا، مذہبی رواداری، انہیں جمعہ کی نماز، اس وقت بھی جب میں یہ کشمیر کتاب لکھ رہی تھی ہسٹری پر پڑھے، تب بھی جمعہ کی نماز پر بڑے فسادات ڈال دیے جاتے تھے، آج بھی وہاں ہے. تو پاکستان 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر آزاد ہوا، کشمیر بھی ہمارے ساتھ اسی بیس پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں. تو ہندوستان میں نہیں، تو یہ خالی ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، مذہبی رواداری بھی ہے. اور پھر اب شارٹ الفاظ میں فیوچر بتائیے گا کہ فیوچر پلان کیا ہونا چاہیے.
दो तीन सवाल एक ही उसमें कर दिए तो ठीक है, इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। बात यह है कि पहली चीज तो यह है कि ये एक इंसानी अलमिया है, एक ट्रेजेडी जो हुआ। यानी कल हम एक फोरम पे हमारा अपना ही था, बात कर रहे थे कि पहले जब ये 1947 में या 48 में जब कश्मीर के लोग आर पार आए, उनको ये पता था कि हम सारे अब जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, जो कश्मीर को यानी इसी दो कौमी नजरिए की बुनियाद कश्मीर को पाकिस्तान के साथ इलाक होना था, लेकिन इस इलाक में आड़े आई मोदी। इस वक्त एक शख्सियत का नाम है, उसको असल चीज इनकी सियासत है, चांकियाई सियासत है, इनकी ताकत की बिना पर कायम की गई सियासत। बड़ा अच्छा आपने नाम ले लिया, बरतानिया ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, रेड क्लिफ ने जो गुरदासपुर का इलाका हिंदुस्तान के हवाले किया, मगर न हिंदुस्तान और कश्मीर का जोग्राफियाई कहीं से कोई लिंक नहीं बनता। ये उसी वक्त से इसको अलग किया गया। फिर शेख अब्दुल्ला अपने इक़्तिदार के लिए इनका आलाए कार बना, तो उस वक्त इतने लाखों लोग, उस वक्त भी आज ऐसी कहानियां हैं दर्दनाक, कभी अतर से भी पूछिए, कभी मुझसे भी अलग में पूछिए कि कश्मीर के लोगों ने सोचा आज या कल, हमारे बुजुर्ग भी कहते रहे कि हमने वापस कश्मीर जाना है, हमने यहाँ क्या करना है घर बनाकर। सभी वकार से आने वाले ये समझते रहे मुज़ाकरात का पहला दौर, फिर दूसरा दौर, उम्मीदें लगाए बैठते थे, पहले रेडियो के इर्द गिर्द, फिर टीवी आया उसके इर्द गिर्द, तो वो कहानी आज तक ऐसी ही है। साजमा, मैं ये चाह रही हूँ, ये चूंकि बदकिस्मती ये होती है कि हमें 1 घंटा पता ही नहीं चलता, हमारे पास माशाल्लाह इतने बासलाहियत लोग मौजूद हैं, ऐसी ऐसी लंबी बातें हैं। ऐसे ये बताइए, फ्यूचर पे आप क्या सोचती हैं, आप क्या मुस्तकबिल पर कोई तजावीज़ है? फिर हम गजाला की तरफ आते हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत ने कश्मीर का बुनियादी तशक्कुस खत्म किया, जिस हद तक वो तशक्कुस था कह लीजिए एक कागज के टुकड़े के अंदर। और उसके बाद जो आप मस्जिद की बात करते हैं, श्रीनगर की जामिया मस्जिद के मुअज्जिन ने कहा कि मैं 7 साल से इस मस्जिद का मुअज्जिन हूँ और आज जिंदगी में पहली बार मैंने देखा 6 माह से श्रीनगर की जामिया मस्जिद वो मुगलिया दौर की तहजीब का एक शाकार है, इतनी खूबसूरत मस्जिद, तो वहाँ हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं। कहा ये बंद है, लेकिन इसके लिए आवाज कौन उठाता? पूरा आलम इस्लाम उठाता, लेकिन आलम इस्लाम बटा हुआ है, फिरकों में तकसीम है, मफादात की बुनियाद पर तकसीम है। जैसे अहमद ने फरमाया कि मिस्र और हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं, तमाम मुसलमान ये बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं, तो मुस्लिम बुनियाद तो है ना। जम्मू को इन्होंने इसीलिए खाली किया था नवंबर 1948 को, लाखों मुसलमानों को 5.5 लाख, आदाद और शुमार बताते हैं 5.5 लाख मुसलमान, कि जम्मू क्यों इस वक्त हिंदू अक्सरियत है, मुसलमान अक्सरियत को अकलियत है और वही चल रहा है। साजदा, मुस्तकबिल क्या है? सुनिए, मुस्तकबिल इसका क्या होगा? ज़ाहिर है हमारा जो है हमारा केस पाकिस्तान लड़ रहा है, तो वो साल गुज़श्ता के बाद मुझे जो लगता है मतलब लोग कुछ मायूस हो गए हैं, क्योंकि पहले कहा गया क्या पट्टियां बांधे सिर्फ जुम्मे के दिन, उसके बाद वो किस्सा भी खत्म हो गया। लेकिन महफिल वाले लोगों का, मकबूजा कश्मीर के मशहूर लोगों का हौसला तब भी बस नहीं, यही मुस्लिम कश्मीर है, बहुत शुक्रिया। कश्मीर है जिनको पता है क्या आपने बहुत अच्छी आजाद नहीं होना, जो है राहे अमल में गामजन वही महबूब फितरत है, वो फी सबीलिल्लाह जहाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन काफिर के साथ रहना नहीं चाहते। उन बहादुर अजीम सुपूतों को सलाम, बहुत शुक्रिया, उनके हौसले बहुत शुक्रिया उनको पता है तारिक, शुक्रिया इनका अदा करके, क्योंकि गजाला से भी बात करनी। जी साजदा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी जज्बाती अंदाज में साजदा, चूँकि अभी हमने जब उन्हें कॉल पर लिया था तो ये बात बताई थी कि वो बहुत ज़बरदस्त फिक्र सोच वाली स्कॉलर लेडीज़ कम नज़र आती हैं, तो जो हमारे हल्का में कुछ स्कॉलर लेडीज़ हैं उनमें साजदा बहार का शुमार होता है। श्रीनगर गई थी तो बड़ा अच्छा सफ़रनामा लिखा था जो हमने शाया भी किया था। ये दर्दमंदी आपने सुनी सारी, और बात फिर वही आ जाती है कि फ़िरक़ों में और ग्रुपों में, और ये पाकिस्तान के लोगों से भी गिला शिकवा है और कश्मीर के लोगों से कहीं ना कहीं इत्तेहाद की ज़रूरत है। ऐसा ही है। और अभी आप जब इदारों की बात कर रही थी तो हमें इदारों में हमआहंगी की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, हमें कश्मीर पर जारहाना सिफारतकारी की ज़रूरत है। खुदा के लिए कश्मीर के नाम पर मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों को नवाजने का सिलसिला बंद किया जाए, जो सालों कश्मीर कमेटी की कुर्सी पे काबिज रहे। और आपका नवाए वक्त से रहा है ताल्लुक़, मैं नवाए वक्त कराची में आर्टिकल लिखती रही हूँ, और 2014 के शुरू में
میں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ کشمیر کمیٹی میں مردہ لوگ جن کی وفات ہو چکی تھی وہ اس کمیٹی کی ویب سائٹ پہ تھے، جو لوگ جماعتیں تبدیل کر چکے تھے، اسمبلی کے رکن نہیں تھے، وہ ویب سائٹ پہ تھے. اور میرا خیال تھا کہ نوائے وقت ملک کا دوسرا پڑھا جانے والا اخبار ہے، اور تقریباً 6-7 مہینے کے بعد جب میں نے ویب سائٹ چیک کی تو وہ ایز اٹ از تھی. اور مولانا فضل الرحمان وہ شخصیت ہیں، جب عمران خان صاحب جنرل اسمبلی کا اجلاس کر کے آئے، پوری دنیا کی توجہ کشمیر کے مسئلے کی طرف تھی، پورے پاکستانی کشمیر کے حوالے سے گرم تھی خبر. مولانا فضل الرحمان حکومت بدلنے کے لیے اپنے لوگوں کو لے کے سڑکوں پر آ گئے. اسی وقت انہیں کشمیر کے لیے ہی بات کرنی چاہیے. اس وقت کبھی وہ آج تک کشمیر کے لیے اپنے جو ساتھی ان کو لے کے سڑکوں پہ کیوں نہیں اچھا آئے؟ ڈرین کر دیتے ہیں، انرجی کو ڈرین کر دیتے ہیں، یہ کوئی اور کام کر اور کے. پورا انہوں نے رخ چینج کر دیا، کشمیر پہ سے سب لوگوں کی توجہ ہٹا دی. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدارا آپ اپنی سیاسی شعبدہ بازیوں سے کشمیر کے مسئلے کو الگ رکھیں، ورنہ آپ کا نام جب کشمیر کی آزادی کی تاریخ لکھی جائے گی سیاہ حروف میں لکھا جائے گا. اور ابھی بھی جو کشمیر کمیٹی ہے، جو ہماری وزارت امور کشمیر ہے، آپ نے اتنے اہم ادارے بنائے ہیں. میری ابھی شہریار آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بڑے پرجوش تھے کہ وہ ہم ینگسٹرز کو لے کے آئیں گے. تو ہمیں ابھی اگر وقت نہیں ملے گا تو کبھی نہیں ملے گا. جس طرح سے ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں. غزالہ ایک اور بدقسمتی بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک چیز سیکھنی چاہیے، اطہر پر بھی میں اس کی رائے لوں گی. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نا کہ آپ تو باہر ڈیلس میں رہتے ہیں، امریکہ کا کلچر جانتے ہیں، پاکستان کو ویسے جانتے ہیں. سینئر جو تجربہ کار لوگ ہیں نا ان سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک آپ کے پاس تھنک ٹینک میں صحافت میں دوسرے شعبوں میں کسی بھی ایکسپرٹس جو ہوتے ہیں یہ باہر سے ایکسپرٹ لے آتے ہیں. اچھا سیکنڈلی یوتھ کو آپ پی ٹی آئی یوتھ کو اہمیت دے، اوکے دینی چاہیے، ہمارا مستقبل ہے. ان کی ٹریننگ ان کے سر پر بڑوں کو بھی توجہ دے نا. آپ نے سارے تروانی جیسے صحافی، ساجدہ بہار جیسی مفکر اور ہمارے بڑے، میں بے شمار نام لے سکتی ہوں کیونکہ میں ان سے رابطے میں ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کی فکر، سوچ اور مشاورت راستہ بنائے گی منزل کا. تو پی ٹی آئی نوجوانوں کو تو لائے لیکن ان کی فکر کی تربیت گاہ میں سے گزارے نا، بڑوں کو ساتھ لے جا کے بٹھا کے پھر آگے بہت چلے. ضروری ہوتی ہے رہنمائی اور ابھی ٹیم تربیت. کا آپ کو پتا نا عمران خان کو ٹیم پر کتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر ٹی وی پر بلا لیں، ابھی ہم مثلاً میں زرتاج گل کو بلا لوں تو وہ ہم کوئی بات کریں گے، وہ کوئی بول رہی ہوں گی. تو ایسی اور بھی ان کے لوگ ہیں ٹیم میں جو کہ ٹو دا پوائنٹ اتنا ویلڈ پوائنٹ نہیں دیتے. تو پھر نہیں دیتے تو پھر انہیں وانی کے ساتھ بٹھائے، ساجدہ بہار فورم بنائے، ان کی ٹریننگ ہو جائے گی نا، پھر ان کو لے کے آئے اچھی جگہ. اور آپ کشمیر کمیٹی میں کشمیریوں کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ کیا امر ہے جو مانے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کہ سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک کیوں نہیں بنائے جاتے؟ بار بار اعلان ہوتا ہے. بہت کہہ چکے ہیں، اس شو میں بھی بار بار کہہ چکے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کشمیر ڈیسک ہونے چاہیے. تھوڑا سا ہمارا ٹائم رہتا ہے، اب ہم ان کی پرسنل وہاں کی ایکٹیویٹیز پر بھی آ جائیں گے اس کے بعد. تو وانی فیوچر اب کشمیر کا ہم یہ چاہتے ہیں یہ جائے تو جتنے پرجوش انداز میں مودی کے آنے پر انہوں نے کوشش کی تھی، اب جائیں تو نئے سرے سے ہم کشمیر کے حوالے سے ایک نیا پلان کر کے جائیں. پھر ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی امریکہ دور نہیں ہے، مل جل کر ایک ٹیم بنا کے سب کو شامل کر کے آگے بڑھیں. کیا تجاویز ہے اب کیا ہو سکتا ہے؟ مختصر ذرا بتائیے گا. 2-3 پہلو ابھی یہ جو ساری خراب ہو گئی ہم چیزیں تو کشمیری انڈیا کے ظلم کی اور جبر کی انتہا ہے، لیکن ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے. اپنا جو مطالبہ آزادی اسے دستبردار نہ ہوئے ہیں، نہ انشاءاللہ آئندہ ہوں گے. اب کشمیر کی آزادی اور انڈیا سے نفرت ہر کشمیری بچے کے جینز میں شامل ہو چکی ہے. ایک نفرت بڑھا دی ہے ہندوستان نے اپنے پاکستان کی تمام سب مسلمان نفرت کرتے ہیں. پاکستان کی تمام، ہمارا ایک کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے، چاہے اس کی وہ سمت خود مختار کی ہو یا پاکستان کی طرف آنے کی ہو، وہ پاکستان کو اپنا وہ خانہ کعبہ کے بعد یہ مقدس جگہ زمین سمجھتے ہیں. جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے، مختلف عنوانات کے تحت انتشار پیدا کر کے پاکستان کو دشمن کے لیے ترنوالا بنانے کی سازشیں جاری ہیں. عائشہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کی نظر ہوگی کتنے افسوس کا مقام ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف یہاں پہ غداری کا ایک تھرڈ پرسن کے ذریعے، اور اس طرح کے گمنام لوگ کون ہوتے ہیں اس کے بھی اشارے ایک مخصوص سائڈ پہ جاتے ہیں. آپ پاکستان میں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کے المیہ کے بعد پاکستان کی سلامتی تو اس طرح کی شعبے بازیوں کی مکمل نہیں ہو سکتی. میں بھی آپ کے ساتھ اس کی مذمت کرتی ہوں، لیکن ابھی کانٹینٹ جو ہم بولتے ہیں نا،
ایک بڑے کاز کے لیے جو میں بات کر رہی ہوں، مجھے کسی طور پہ وہ بات نہیں بولنی کہ جو اس قوت کو، جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم پاکستان کے ہیں نا، آپ وزیر اعظم آپ نون لیگ کے ہوں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، اس وقت کا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں کشمیر پر بھرپور آواز اٹھا کے آیا ہے تو واپسی میں اسی حکومت اور اسی وزیر اعظم کو کمزور کرنے کی بجائے سارے مل کر آواز اٹھائے نا کہ کشمیر پر جو ہمارے وزیر حکومت، جو پرائم منسٹر کشمیریوں سے بات کرنے کا روادار نہیں، گزر رہی ہے، ہم پہ گزر رہی ہے، ایک نسل پہ نہیں گزری، یہ 4-5 نسلیں گزر چکی ہیں. اگر ہمارا بڑا بھائی پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا اس پہ پورا دعویٰ ہے، ہم عام پاکستانیوں سے ہم بڑھ کے، ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں. یہاں پہ جو کافی لوگ ایسے ہیں جو رات کو ہندوستانی سوئے تھے، صبح اٹھے تو پاکستانی بن گئے. ہم کشمیری بائی چوائس ہے. ہمیں کسی کو ہمیں پاکستانیت کا سرٹیفکیٹ دینے کی، غداری کا یا محب وطن ہونے کا ہم سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں. ہمیں کون دے گا؟ پاکستان مضبوط ہوگا. ہم پاکستان کو مضبوط بنانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کمزور ہوگا تو کشمیر کی ہماری تحریک ہماری بہت کمزور ہو جائے گی. ہم یہی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے نہ کیا جائے کہ پاکستان کے جو ہم نے تجربات سے پاکستان نے ناقابل تلافی نقصانات اٹھائے، وہی کام دوبارہ نہ کریں. آپ یہ عوام کی رائے، عوام کی انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے، ہمارا یہ عزم ہے کہ پاکستان عوام نے بنایا تھا، اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب اس پاکستان پہ عوام کی حاکمیت ہوگی. انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور ایک چیز کی تسلی رکھیں کہ پاکستان بننے کے بعد بالکل کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اس کے بعد حکومتیں جو آتی رہیں ان کے اندر اداروں کی تباہی، شروع والے 50 کے بعد کا دور اتنا مشکل تھا، پتہ نہیں پاکستان کیسے سروائیو کر گیا. جب ہندوستان کہتا تھا آج تو کل یہ آزاد ملک ختم ہو جائے گا، نہیں ہوا. پھر آگے چل کر آپ کے ماشاء اللہ کے اور جمہوری ادوار بھی بدترین گزرے. آپ کے ریڑھ کی ہڈی جو تھے نا، بیک بون ادارے سارے تباہ ہوئے، ٹھیک ہے نا. اقربا پروری اداروں میں جان ہی نہیں رہی، پاکستان کمزور ہوا. پاکستان اس کے باوجود ایٹمی ملک ہے، کہیں نہیں جاتا پاکستان اور کہیں نہیں جاتا کشمیر. ایک دن یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. غزالہ سے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ فرینڈز آف کشمیر کے بارے میں بتائیں. یہ